کہ رمضان کی آخری رات میں میری امت کے گناہوں کی بخشش کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا، پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ رات شب قدر ہوتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی، یہ رات شب قدر تو نہیں ہوتی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی مزدور اپنی مزدوری کو مکمل طریقے سے کر لیتا ہے، پورا کر دیتا ہے، تو پھر اس کی مزدوری مکمل ہونے کے بعد اس کو اجرت دی جاتی ہے، اس مزدوری کا بدل دیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح ہم سب اس حدیث کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب ایک مسلمان بندہ پورے مہینے رمضان کے روزے رکھتا ہے، گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی مزدوری کر رہا ہے، یعنی اللہ کے حکم کو مان رہا ہے، اور اللہ کے حکم کو مان کر اس کی تعمیل کر کے پورا مہینہ گزار رہا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی ہم سب مزدوروں کو رمضان کی آخری رات میں جب رمضان ختم ہو رہا ہے، ہم سب کو ہمارے ان رمضان کی مزدوری دے رہے ہوتے ہیں، اس کا صلہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس صلے کے بدلے میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں، اللہ تو بیش بہا دیتے ہیں، خوب دیتے ہیں اپنے بندوں کو۔ اب سوال یہ ہے، یہ رات ہوتی کون سی ہے؟ تو دیکھیے، علماء کرام نے اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا ہے، اور لیلۃ الجائزہ کا معنی یعنی انعام کی رات۔ یہ رات ہوتی ہے چاند رات کی رات، یعنی چاند رات جو ہوتی ہے عید والی رات، یوں کہیے جیسے اگلے دن عید ہے، اس سے پہلی والی رات جسے ہم چاند رات کہتے ہیں۔ تو یہ رات ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں میری امت کے گناہوں کی بخشش کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اسی رات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ لہٰذا ہم جس طرح شب قدر میں جو ہے عبادت کرتے ہیں، رمضان کی دیگر راتوں میں عبادت کرتے ہیں، ہم لوگ جو ہے اس رات میں بھی عبادت کریں، اور اس رات میں ہم غفلت کی نیند نہ سوئیں، یا غفلت میں رہتے ہوئے، سستی اور کاہلی میں رہتے ہوئے ہم اس رات کو یوں ہی بازاروں میں نہ گزاریں۔